لاہور آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ تحریک انصاف پنجاب کے صدر شفقت محمود اور سیکرٹری اطلاعات پنجاب مسرت جمشید چیمہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور یہ اس چیز کی غمازی ہے اور کہ جی وہ امریکہ جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے پاکستان کے حکمرانوں کے بارے میں۔ اور جب پاکستان کے حکمران اگر لیٹ جائیں گے، اگر پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ ان کے سامنے جب وہ کچھ مانگیں گے تو صرف وہ دینے کے لیے تیار نہیں بلکہ اس سے زیادہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو یاد ہے مشرف کے سلسلے میں جب انہوں نے فون کیا 9/11 کے بعد، تو انہوں نے جو چیزیں مانگی تھی صاحب نے بغیر کسی گفتگو کے ساری مان لی، اور وہ اپنا لکھتا ہے اس وقت کا سیکرٹری آف اسٹیٹ کولن پاول کہ ہم تو حیران رہ گئے کہ جو ہم مانگ رہے تھے اس سے زیادہ وہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ کوئی آزاد خارجہ پالیسی یا کوئی آزاد مملکت کی نشانی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ حقیقی آزادی مارچ جو کہ اور جب بھی پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر آتا ہے جو کہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف پورا ایک محاذ بن جاتا ہے، اور امریکہ کے کہنے پہ ہمارے جو اندر کے میر جعفر ہیں اور جو اندر کے ہمارے لوگ ہیں، جس کا یہ شہباز شریف جیسے اور یہ لوگ جو ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کو خفت بھی اٹھانی پڑتی ہے اور پاکستان کو تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ جو انہوں نے سازش کی ہے اس کے تحت جو حکومت آئی ہے اس نے 1.5 مہینے میں جو گل کھلائے ہیں، اور جس طریقے سے یہ جو اپنی نالائکی دکھائی ہے، اور یہ جو ایک بات بنی ہوئی تھی کہ جی شہباز شریف جو ہے وہ بڑا جناب ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ ساری کلیاں جو ہیں وہ کھل گئی ہیں، اور پتہ لگ گیا کہ دھیلے کا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، پچھلے 1.5 مہینے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا کسی مطلب یہ ہے کہ کوئی جتنی بھی ذمہ داری ہے اس کو نبھا نہیں سکا۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن اس چیز کے اوپر اب ہم نے اس جعلی حکومت اور ایک حقیقی آزادی کے لیے مارچ کرنی ہے، اور سارا پنجاب جو ہے 25 تاریخ کو نکلے گا اور انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا۔ اور میں آپ کو آج یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا اجتماع پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا جو 25 تاریخ کی شام کو اسلام آباد میں ہونے چلا ہے۔ ایک تو میں اپنی پارٹی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جلدی نکلنا ہے، اور خان صاحب کی ہدایت کے مطابق 3 بجے تک کوشش کرنی ہے کہ اسلام آباد پہنچ جائیں، اور اس کو جو بھی طریقہ استعمال کریں وہ 3 بجے تک وہاں پہنچے۔ اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ جو رانا ثناء اللہ اور اس کے حواری ہیں ان کی وجہ سے پورا ایک پروگرام بن رہا ہے پولیس تشدد کا اور ان چیزوں کا۔ ہمیں روز خبر آتی ہے کہ جناب لسٹیں بن رہی ہیں اور ان لسٹوں پہ عمل درآمد ہوگا اور لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی، اور یہ ایک بکھلاہٹ کی نشانی ہے، یہ ایک فرسٹریشن کی نشانی ہے، اور یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اندر سے ٹانگیں یا کانپیں ٹانگ رہی ہیں ان کی، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ جی لوگوں کو پکڑ لو۔ اگر آپ نے پکڑنے کی کوشش کی تو پھر آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ صرف اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں ہوگا بلکہ سارا پاکستان جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور ویل جیم ہو جائے گا یہاں پہ، اگر آپ نے یہ کرنے کی کوشش کی۔ اور رکاوٹیں اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں، آپ کو کوشن کر رہے ہیں ہم کہ اگر آپ رکاوٹیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ جہاں بھی ہیں لوگ وہاں پہ ملک بند کر دیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم ایک پرامن مارچ کرنے کے لیے اور پرامن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ لگا ہے کہ جی خفیہ سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ جو ہیں ہمارے لیڈروں کے گھروں کے آگے سے پیچھے پھر رہے ہیں۔ میں پھر یہ سب پولیس کو کہتا ہوں، رات کو میں نے آئی جی کو فون کیا، میری آئی جی سے بات ہوئی، میں نے بھی ان کو بھی یہی کہا کہ یہ ایک پرامن مارچ ہے، ایک ہم اپنے جمہوری حق کے لیے مارچ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری حکومت کے دوران کئی دفعہ مارچز ہوئی اسلام آباد میں، ہم نے کسی کو نہیں روکا، ہم نے سب کو آنے دیا۔ یہ فضل الرحمان آ کے وہاں پہ کافی دن بیٹھا رہا، ہم نے اس کو نہیں کہا کہ جناب آپ اس کے، ہم نے لوگوں کو اریسٹ نہیں کیا، حالانکہ فضل الرحمان ایک ایسی تنظیم کا سربراہ بھی ہے جو کہ اللیگل تنظیم ہے، جو کہ جس پہ پابندی لگ چکی ہے، اور وہ ایک دہشت گرد تنظیم جو ہے اس کی جماعت کے ساتھ منسلک ہے، تو وہ بھی ہم نے اس کے باوجود ہم نے اس کو نہیں روکا۔ تو اس لیے میں بھی پولیس کو اور آئی جی کو اور سب کو یہی کہتا ہوں کہ یہ پرامن مارچ ہے، ہم پرامن طریقے سے اسلام آباد جائیں گے،
پرامن طریقے سے اپنا احتجاج جو ہے اس کا حق جو ہے وہ ادا کریں گے. لیکن اگر آپ نے اس میں کوئی پکڑ دھکڑ کرنے کی کوشش کی یا کچھ اور کیا تو پھر اس کے بعد جو بھی اس کا خمیازہ ہوگا وہ آپ کے سر ہے. اور اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آرام سے اور پرامن طریقے سے ہمیں احتجاج کرنے کا. اور ساتھ ساتھ میں جو بیوروکریسی کے اور پولیس کے افسران ہیں یا باقی لوگ ہیں ان کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ہم نے کمال فراخ دلی دکھائی کہ ہم نے اپنے 3.5 سالہ حکومت میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور کسی کو اس لیے ٹارگٹ نہیں کیا کہ وہ انہوں نے شریفوں کے کہنے کے اوپر زیادتیاں کی عوام کے ساتھ یا انہوں نے ناجائز حرکات کی. لیکن میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر کسی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم دیکھیں گے اور پورا حساب رکھیں گے کہ اگر کسی نے تشدد کیا. آپ اپنی ڈیوٹی لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی ضرور کریں, لیکن اگر کسی نے تشدد کیا, اگر کسی نے زیادتی کی, اگر کسی نے قانون کا دائرہ جو ہے اس کو کراس کرنے کی کوشش کی, اگر کسی نے اختیارات کے کو ناجائز استعمال کیا اور مور لائل دین دا کنگ ہونے کی کوشش کی, تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کا یہ چیز نوٹ کی جائے گی. اور یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بعد کہ جی ہم بھول جائیں گے کہ کس شخص نے کیا کیا. پورا حساب کتاب رکھا جائے گا. اور پاکستان کی عوام یہ چاہتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی پاکستان کی عوام اس وقت انرجائزڈ ہے, جتنی پاکستان کی عوام اس وقت غم اور غصے میں ہے, وہ ساری پاکستان کی عوام ایک پرامن طریقے سے اپنا احتجاج جو ہے اور ایک ریکارڈ کرانا چاہتی ہے. لیکن اگر اس میں آپ نے مداخلت کی تو آپ صرف کوئی تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہوں گے, بلکہ پاکستانی عوام کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہوں گے, اور یہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ بنے گی اور یہ کبھی فراموش نہیں کی جائے گی. تو اس لیے میں آپ کو کوشن کر رہا ہوں, پولیس والوں کو, افسران کو, سب کو کوشن کر رہا ہوں کہ آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں قانون قاعدے کے مطابق. یہ ایک پرامن جمہوری مارچ ہے جس کی کانسٹیٹیوشن بھی اجازت دیتا ہے, جس کی لاء بھی اجازت دیتی ہے, اور اس میں انٹرفیئر کرنے کی وہ رانا ثناءاللہ جیسے لوگوں کی کہنے پہ شے پہ, جو کہ خود اتنے بڑے مجرم ہیں, ان کے کہنے پہ ان کی شے پہ آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے کل کو آپ کو بھی احتساب کا سامنا کرنا پڑے.